نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج کی آیا مقدسہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات فرمائی اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو کبھی دوست نہ بنانا۔ اور ایسے لوگ بھی جو جب تم نماز کے لیے صلاۃ کے لیے ندا دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ بھی لعنت بھیجنا، کبھی ان کا ساتھ نہ دینا۔ جو نماز کا یعنی اذان کا مذاق اڑائے، جب اذان دی جاتی ہے صلاۃ کے لیے، جب اذان دی جاتی ہے صلاۃ کے لیے تو آگے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بھی قریب نہ جانا۔ آج ہم خاص طور پہ خلیفہ مسرور اور احمد عیسیٰ جو قرآن کا بڑا داعی بنتا ہے، اور خلیفہ مسرور کو تو احمد عیسیٰ سے بھی کم تر آتا ہے نا، اسے تو خلیفہ مسرور کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگریزی وغیرہ آتی ہے، ویسے بھی بڑھاپے سے تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک اسے نہیں آتا۔ جس طرح وہ پڑھتا ہے میں پڑھوں تو میں اس لیے مجھے شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے بھی کہ بالکل غلط پڑھتا ہے خلیفہ مسرور، اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے۔ چلو یہ بات بھی بڑی بات ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا نبی یعنی جھوٹا نبی، لعنتی نبی گوما، وہ مریم بن گیا اور مریم سے پھر وہ پیدا ہوا، یہ اس نے تسلیم کیا ہے۔ آپ لوگ
سنتے رہتی ہیں، خاص طور پہ مرزائی تو سنتے رہتی ہیں. اور ایک حافظہ میں، حافظ صاحب کا نام تو وہ مجھے ذہن سے نکل گیا، قرآن کا حافظ ہے اور ان جہلوں میں جا کر پھنس گیا ہے، مرزائی ہو گیا ہے، آمدی ہو گیا ہے، حفظ بھی اب بھول جائے گا یا بھول گیا ہوگا. لیکن قرآن پاک جو یہ مربی حضرات پڑھتے ہیں یا وہ ان کا خلیفہ پڑھتا ہے وہ صحیح ہے. ایسے ہی نہ ڈول پڑے کرو. تمہارا قرآن پاک جو اللہ کے رسول نے تمہیں ایز اے گفٹ دیا ہے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اب میں اس سے زیادہ کہ آگے بڑھوں، پہلے ہم جو آیا مقدسات میں نے پڑھی ہیں، یہ سورۃ المائدہ سے لی ہیں. 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور 13واں شروع ہو رہا ہے. آیا مقدسہ نمبر 57 اور 58 میں نے پڑھی ہے. 57 اور 58 دو آیات مقدسات پڑھی ہیں جن میں خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے منہ پہ لعنت پڑی ہے. میں یہ لعنت اس لیے بولا ہے کہ اس کا آپ نے بیان سنا کہ ہے کوئی قرآن کا مخالف، ہے کوئی قرآن کی اپنا قرآن کو غلط کرنے والا، قرآن پہ اعتراض کرنے والا، قرآن کے اندر ایرر تلاش کرنے والا، قرآن کو یہ بھی ایرر ہے، یہ بھی ایرر ہے، یہ بھی ایرر ہے، ایسے کہہ رہا تھا. میں سناؤں گا اب تھوڑی سی. اس کے رد میں نے یہ آیات مقدسات پڑھی ہیں. پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیں اور پھر میں احمد عیسیٰ کا بھی تھوڑا سا سنواتا ہوں اور اس کے منہ پہ لعنت ڈالتا ہوں. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو نہ بناؤ تم الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینکم بناتے ہیں جو تمہارے دین کو ہزوا مذاق ولعبا اور کھیل کود، من الذین اوتوا الکتاب اور ان لوگوں کو بھی نہ بناؤ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ. احمد عیسیٰ کو تو کتاب دی نہیں گئی. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی تم بنا لینا جو تم سے بعد میں کتاب دیے گی، پہلے کتاب دیے گی. قرآن پاک کے بعد کوئی اسلامی اپنا آسمانی کتاب نہیں، الہامی کتاب نہیں. احمد عیسیٰ اپنی کتاب کو الہامی کہتا ہے اور نماز کا مذاق اڑاتا ہے. بالکل. اوتوا الکتاب من قبلکم جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کو بھی، والکفار اولیاء اور کافروں کو بھی جو بت پرست ہیں ان کو بھی دوست نہیں بنانا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. آگے پھر نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تمہیں ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، تو احمد عیسیٰ والے اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ اذان دی جا رہی ہے پھر نماز کی طرف پڑھیں گے تو شور مچاؤ.
صلاۃ کی طرف بلایا جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے، اس وقت یہ مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح احمد عیسیٰ نے کہا کوئی نماز نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے کوئی نماز نہیں پڑھی. اگر میں ترجمہ کر لوں پھر بعد میں اس کا تھوڑی سی جھٹ پڑ دیا اور آپ کو سناتا بھی ہوں. ذالک بانہم، یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ قوم لا یعقلون، جو بالکل عقل نہیں رکھتے، بے وقوف لا یعقل لوگ ہیں، جن کو کوئی عقل نہیں، بے وقوف لوگ ہیں. اب احمد عیسیٰ کہتا ہے تم احمد عیسیٰ سے زیادہ عقل رکھتے ہو. ہاں، احمد عیسیٰ کو تو یہ نہیں پتا کہ جو آیا مقدسہ وہ بتا رہا ہے. قرآن پاک تو ایک آیا اب بتاتا ہے کہ میرے اندر آیات ہے، کلیم کرتا ہے کہ آیات ہے، اور وہ آیات ہی احمد عیسیٰ کو پڑھنی ہی نہیں آتی. وہ مطلب کیا بتائے گا؟ وہ گدھے کا بچہ ہمیں کیا مطلب بتائے گا آیا کیا ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا آیا کیا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے وہ ہمیں بتائے گا. جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اسجدو ہے یا اذکرو ہے وہ ہمیں بتائے گا. وہ ہمیں بتائے گا. جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اسجدو ہے الملائکہ ہے لفظ یا لی لا ملائکہ ہے وہ ہمیں بتائے گا. جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ انفسکم مستکبرتم ہو جائے تو آگے لفظ استکبرتم ہے یا استکبرتم ہے وہ ہمیں بتائے گا. وہ قرآن ہمیں سکھائے گا. وہ جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن ہے کیا وہ ہمیں بتائے گا. جس کو یہ پتا ہے یہ کہہ رہا ہے اپنا زبان میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ گدھے کے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کا دماغ ہلا ہوتا ہے، ان کو اپنی بات یاد نہیں رہتی. جو یہ کہے کہ میں نے تو اسلام کی جڑیں کاٹ دیں وہ گدھے کا ہمیں بتائے گا. گدھے کا بچہ وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن کیا ہے. وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن کیا ہے. جو کہتا ہے کہ میں نے اسلام کی جڑیں کاٹ دیں تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتایا گیا کہ قرآن کیا ہے. ہاں بھائی گدھے کے بچے، وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن کیا ہے. وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ آیا کیا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ وَاذْكُرُوا واو علیحدہ کر لے آگے لفظ اذکروا ہے وہ پڑھتا ہے اذکروا. وہ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ آیا کیا ہے. آیا کیا ہے؟ آیا ایک جز ہے قرآن کی، اور بعد ہوا پوری آیا اپنا مکمل طور پہ بیان کر دیتی ہے. جس طرح خاتم النبیین کا مکمل طور پہ اللہ نے بیان کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے تفسیر فرما دی آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایک آیا ہے اور مکمل مضمون ہے. مکمل مضمون ایک جز ہے قرآن پاک کی، سورۃ احزاب کی ایک جز ہے لیکن مکمل مضمون بتا دیا اس نے، مکمل عنوان بتا دیا اس نے. یہ گدھے کا بچہ ہمارے اوپر واضح کرے گا، یہ وضاحت کرے گا کہ قرآن پاک کا کوئی واضح نہیں کر سکتا جس کو خود نہیں پتا کہ آیا کو پڑھنا کیسے ہے، آیا مقدسہ کو پڑھنا کیسے ہے. اس کے سننے والے، اس کے ماننے والے کہتے ہیں آیت ہوتا ہے لفظ آیت. یہ خود آیت پڑھتا ہے گدھے کے بچوں. یہ اس کو بھی اعتراض کرو، جسے سمجھاؤ آیت نہیں ہوتا لفظ آیا ہوتا ہے. آیتن آیا. اب یہ احمد عیسیٰ گدھے کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ قرآن کیا ہے. یہ ہمیں سکھائے گا جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے. لملائکتی ہو گیا، لفظ لی ہو گیا نا، آگے لفظ لملائکتی لا خلانت اہجی تشریح پر.
ایسی تشریح پر بھی لعنت. یہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ قرآن پاک تو ان پر لعنت کر رہا ہے. تو اس کیٹیگری میں جو میں بتاتا ہوں، ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سی ایسی ہیں جن پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے. اسی آیا مقدسہ میں دوسری غلطی، پہلی غلطی یہ لفظ لی الملائکاتی، جسے لیل ملائکاتی، لام سے لی ایک علیحدہ کر دے، آگے لفظ الملائکاتی، آگے لفظ ہے للملائکہ تسجدو. اگر للملائکاتی کر دیا تو آگے لفظ اسجدو ہے، باب ناصرہ ینصر ہے. اور یہ اصول ہے کہ اگر مضارع فعل مضارع معروف میں عین کلمہ اگر مضموم ہو، مرفوع ہو تو امر میں بھی عین کلمہ مرفوع رہے گا، اور امر کا حمزہ بھی مرفوع ہوگا. آسان سا قاعدہ، کوئی لمبا چوڑا میں نہیں بتا رہا، کہ امر کا حمزہ جو وصلی ہے وہ مرفوع ہوگا. اگر پیچھے سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہ گر جائے گا. جس طرح للملائکاتی آیا، آگے لفظ اسجدو، اور تا پیچھے آیا اور تا کے نیچے زیر ہے، حمزہ گر گیا، بن گیا تسجدو. احمد عیسیٰ کی نئی ڈکشنری، نئی لغت جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جانتے نہیں لوگ آیا کیا ہے، یہ جانتے نہیں قرآن کیا ہے، یہ جانتے نہیں لوگ. یہ مفسر جو تفسیر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قرآن کو واضح نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو وضاحت کر دی، سمجھنا تو تمہارا کام ہے. میں نے قرآن پاک کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے سوچنے والوں کے لیے، ذکر والوں کے لیے، نصیحت والوں کے لیے قرآن آسان کر دیا. اللہ تو کہتا ہے میں نے آسان کر دیا، اور یہ گدھے کا بچہ کہتا ہے قرآن کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں کر سکتا. یہ نیا قاعدہ، نئی ڈکشنری، اللہ کہتا ہے میں نے آسان کر دیا قرآن پاک کو. اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے کہ آج دنیا کائنات میں کوئی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، سب قرآن کو سمجھتے ہیں. تمام زبانوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اور ترجمے ہو چکے ہیں. اور آج تو مرزائیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے 200 زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے کر دیے. مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں نے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجنے کے لیے تھوڑا کام کیا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. مرزا جو 200 زبانوں میں قرآن پاک ترجمہ کر دیا، بڑی خدمات انجام دی، اور تمہارا خلیفہ آج بھی قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتا. خلیفہ مسرور، میرا بدھو اور سور، اسے آج بھی قرآن نہیں آتا. پہلے اس کو تو سکھاؤ اپنے خلیفے کو. خلافت تم بڑی اپناتے ہو، خلافت. اسی طرح جو تمہارا ہوا ہے نا نبی، اس کو بھی قرآن نہیں آتا تھا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس کی آج کل ریکارڈنگ کوئی نہیں، اگر ریکارڈنگ ہوتی تو ہم اس کا بھی سن کے تو اس پہ بھی، اس کے منہ پہ بھی لعنتیں ڈال دیتے، جس طرح خلیفہ مسرور کے منہ پہ ڈال رہے ہیں. کہ خلیفہ مسرور کو سورہ فاتحہ پڑھنی بھی نہیں آتی، وہ میں سنا چکا ہوں، پھر کبھی سنا دوں گا. وہ جب پڑھتے ہوئے اس کے طرز لگاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کفر نہ ہو جائے، اتنا غلط پڑھتا ہے وہ. پہلے 200 زبانوں میں تم نے ترجمہ تو کر دیا، چلو دوسرے لوگوں کا، غیر مسلموں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تمہارا اپنا جلدی جو نا آمدیت بڑھ رہی ہے. مرزا غلام قادیانی کی امت میں تم سب کو داخل کر رہے ہو، اور جتنے اس میں داخل ہوتے ہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا انشاءاللہ.
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، یہ ساری دنیا کائنات کو معلوم ہے، تو آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ہڈ دھرمی اور ہڈ حرامی ہے، ہڈ دھرمی اور ہڈ حرامی ہے یہ احمد عیسیٰ۔ یہ قرآن پاک کے متعلق تھوڑا سا میں اس کا بھی تمہیں سنا دوں، قرآن پاک کے متعلق اس کا کیا خیال ہے کہ قرآن پاک کا ہے کوئی قرآن پاک اپنا ایرر تلاش کرنے والا، میں اس کا جواب دوں تو خود گدھے کا بچہ قرآن پاک کے کہتا ہے دین اسلام کی میں نے جڑیں کاٹ دی۔ قرآن میں کیا ہے؟ آیات کی جماعت کسی کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں ایک بہت بڑی شے، وہ سارے کی ساری چھپا دی گئی ہے، اس کا چھوٹا سا پہلو، چھوٹا سا حصہ سامنے رکھا گیا۔ وہ جو چھوٹا سا پہلو، چھوٹا حصہ سامنے ہے، اسے عربی کی زبان میں کہتے ہیں آیت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ اب وہ جو سامنے ہے، اگر اسے کوئی بھی حقیقت سمجھ لے گا، کل کا کل سمجھ لے گا، تو اس کے لیے ایک ہی اس کا انجام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے، وہ گڑھ میں جا گرے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ جو وہ سمجھ رہا ہوگا وہ اس کا شکار ہو کر ہلاکت کا سودا کرے، وہ جو سمجھ رہا ہوگا وہ حق نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو قرآن پہ اعتراضات اٹھانے کے دعوے دار، اعتراضات کیوں اٹھاتے ہیں؟ کسی کو پوچھ لیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں تراجم و تفاسیر کے نام پر جو کچھ موجود ہے ان میں جو پڑھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہو، قرآن میں یہ، قرآن میں یہ، قرآن میں وہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر ان لوگوں کو قرآن کے بارے میں رائے برابر میں علم ہوتا تو یہ قرآن پر اعتراض اٹھانے سے پہلے، سب سے پہلے تراجم و تفاسیر کرنے والوں سے یہ سوال کرتے، ان سے پوچھتے کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو تم قرآن کے نام پر جو تراجم و تفاسیر تم نے گڑھی ہوئی ہیں، جن کو تم قرآن کا نام دے رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ جب قرآن میں آیات ہیں، تم نے ان آیات کو بیان کیسے کر لیا؟ یا تم نے آیات کا اب آپ کے بات سمجھ آ گئی، باقی اس کے لنک نکال کے 2 گھنٹے کی کتنی اس نے تقریر کی ہوئی ہے، یہ سن لینا۔ اب کیا کہتا ہے آیات کا مطلب کیسے نکال لیا، تو یہ اپنے فائدے کے لیے مطلب کیسے نکال لیتا ہے۔ پھر دین اسلام کی جڑیں کاٹنے والی اس نے ویڈیو بنا دی کہ میں نے دین اسلام کی جڑیں کاٹ دی، یعنی قرآن پاک کی بات کو غلط بھی نہیں ہونے دیتا، کہہ رہا میں غلط بھی نہیں ہونے دیتا، تو غلط کر بھی کر رہا ہے، غلط کر بھی رہا ہے۔ دین اسلام کی جڑیں کاٹ دیں، اور نماز کوئی شے ہی نہیں، نماز نبی علیہ السلام نے کوئی پڑھی نہیں، یہ اس کے ویڈیوز ہیں۔ صلاۃ کوئی نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی عبادت کی نہیں جس کا نام نماز ہو، اور پھر اسی قرآن پاک سے اپنے دلائل بھی نکالتا ہے گدھے کا بچہ، اسلام کی جڑیں بھی کاٹتا ہے، اسلام کے مخالف بھی چلتا ہے، اور جو قرآن پاک کے اندر اعتراض کرے اس کا جواب بھی دیتا ہے بیوقوف نہیں بلکہ منافق۔ قرآن سے اپنے لیے دلائل بھی نکالنا، یہی کام غلام احمد قادیانی کا تھا۔ اپنے تذکرہ کو وحی کی کتاب بھی کہتا تھا، اپنی شریعت کو اپنی شریعت بھی کہتا تھا، اور ان بے وقوفوں کو، مرزائیوں کو اس نے لال بتی کے پیچھے لگا دیا، لال بتی کے پیچھے لگا دیا، جیسے احمد عیسیٰ کہتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ کیا لگایا؟ کہ میں تمہارا نبی ہوں، تم میرے امتی ہو، اور جو کارنامے ان کی کتابوں کے اندر جب وہ سنائیں تو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں،
جب اس کی عقل کی باتیں کریں کہ غلام احمد قادیانی کی یہ عقل تھی کہ کھانا گوڑ ہوتا تھا تو کھاتا ڈھیلے تھا، جوتا الٹا پہنتا تھا، بٹن اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر لگاتا تھا، عقل مند بہت تھا۔ احمدی صاحب بھی کہتا ہے کہ مجھ سے کسی کی زیادہ عقل نہیں ہے، تمہاری عقل زیادہ ہے کہ یا احمدی صاحب کی عقل زیادہ ہے؟ عقل اتنی ہے کہ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ ان کے خلیفہ مسرور کی بھی عقل اتنی زیادہ، اتنی تیز عقل ہے، اتنی تیز عقل ہے کہ گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا اس کو بھی نہیں آتا۔ بالکل، نہیں تو سورہ فاتحہ سن لو۔ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بھی ایک سا نہیں، وہ 4 سا میں چلے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عرب والے کہتے ہیں ربا کاری عل قرآنی، ربا کاری عل، ربا کاری عل قرآنی یلعنہ، بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ان میں خلیفہ مسرور صف اول میں شامل ہے۔ اتنا بوڑھا ہو گیا اور قرآن پاک بالکل پڑھنا نہ آیا، خلافت سنبھال لی، اتنی بڑی گدی سنبھال لی، صرف پیسے کے بھوکے ہیں، اور جو مرزائی ان میں آ جاتا ہے اس سے حصہ بٹورتے ہیں، لیکن وہ بھی اب ہل چکے ہیں دینے میں۔ آخر ویزا لگایا، سب کچھ لگایا، باہر لے گئے، ساری سہولتیں دی، بچوں کو پڑھایا، جو سب کچھ دیا، مسلمان بھی پھٹ گئے۔ تو صاف ظاہر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ جس کو ویزا مل گیا اس نے تو کہا غلام احمد قادیانی کانا وہ نبی ہے، جس کو تو مل گئے جو ہے نا، جس کو تو مل گیا، ویزا مل گیا، پیسے مل گئے، کاروبار مل گیا، اس نے تو کہنا کانا نبی ہے، کانا دجال نبی ہے، کانا نبی، کانا دجال نبی ہے۔ اور زانی شرابی وہ پیر صاحب سے سید مبشر رضا صاحب قادری، وہ سارا کچھ چما چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں، مجھے اتنی زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو آج جو بیان کرنا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بالکل نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کسی اور کو نبی ڈکلیئر نہ کرتے۔ انہوں نے کسی اور کو نبی ڈکلیئر کر کے یا ڈکلیئر بتا کے، ڈکلیئر مان کے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے، او مسلمانوں تمہارے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آج میں اس لیے پردہ تم پہ، مسلمانوں پہ پردہ کھول رہا ہوں، کو خدا کا خوف کر لو مسلمانوں، تم بھی سمجھو یہ تمہارے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، اس حدیث کو جھوٹا کہتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور جو اس حدیث کو جھوٹا کہے، کیا تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو؟ اور ججوں اور حکومت والوں، جتنے بھی ادارے ہیں، سارے حکومت والوں، کیا اس حدیث کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آنا تشریف فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور اس اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، اور وہ اللہ ہے تمام چیزوں کا جاننے والا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جاننے والا اللہ ہے۔ اب
اللہ نے تو یہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام نے ترجمہ بتا دیا. مسلمانوں ذرا توجہ دو. اب جو نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہے گا وہی کہے گا کہ اور نبی آ سکتا ہے. جو نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہے گا وہ کہے گا نبی آ سکتا ہے. نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وحی کا سلسلہ جاری ہے. اور ان کے ترلے شلے سے مت ڈرو. یہ خبیث کے بچے ہیں، گدھے کے بچے ہیں. اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. جو خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے اوپر ترلا پہنا ہوا تھا آ جاتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کا غلط ترجمہ کرتا ہے. اسے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں. جس طرح میں ایک مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کے چیپٹر میں، تو وہ آیات مقدسات پڑھ رہا تھا. قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اسے پڑھنی نہیں آئی. وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ. میں عین نکال رہا ہوں، وہ تو عین بھی نہیں نکال سکتا نا. لِبَعْضٍ آگے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ لفظ وہ پڑھ رہا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ. ان گدھے کے بچوں کو اوپر سے قرآن پاک تو دیکھ کے آتا نہیں. اور ترلا باندھ کے ترلا پہنا ہوتا ہے. ترلا اس کی بھی شکل میں کئی مرتبہ دکھا چکا ہوں، میرے ویڈیو میں وہ تمہیں مل جائے گی. لیکن مسلمانوں یہ دیکھو سوچو پرکھو کو خدا کا خوف تم بھی کر لو. جو نبی علیہ السلام کے اس حکم کو، اس بات کو، اس تفسیر کو، اس ترجمے کو غلط کہے. آنا خاتم النبی، نبی علیہ السلام نے ترجمہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی. خود نبی علیہ